قرآن شریف جیسی عظیم دولت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ کا نام صرف ایک طرف کر دیا جائے تو پلڑے میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہی اس پلڑے کو جھکانے کے لیے کافی ہے۔ چہ جائے کہ پورے قرآن میں اللہ کا نام کتنی جگہ پر ہے۔ ایسے جگہوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جہاں پر حکومت کی طرف سے قرآن کی تلاوت کی پابندیاں رہی ہے، قرآن رکھنے پر پابندیاں رہی ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جو ہمیں سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اس موقع پر اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا، قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والا نہیں بنایا تو بہت خسارے کی بات ہے، بہت خسارے کی بات۔ میں یہ واقعہ آپ کو 1997 کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ جس وقت ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اس وقت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کی تشکیل کے لیے ہر سال آتے تھے، بڑے بڑے مدرسے میں جاتے تھے، وہاں کے فارغ ہونے والے علماء کو اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ بھائی آپ لوگ تبلیغ میں نکلو، جا کر لوگوں کی اصلاح کرو، اس میں جو عوام ہے جماعت میں ان کی بھی اصلاح کرو، اور لوگوں کے درمیان میں جانے کے بعد اس کی اہمیت بتاؤ کہ دین کیا ہے، اس کے لیے کتنا محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت نے ایک واقعہ بتایا کہ جب وہاں مشکل دور کا خاتمہ ہونے لگا روس میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کے گھر میں قرآن شریف دیکھ لیا جاتا تو اس کو گولی مار دی جاتی تھی، اس کو تہ تیک کر دیا جاتا، اس کو ختم کر دیا جاتا۔ ایسا وقت بھی روس میں کمیونسٹوں نے کیا ہے۔ نہ کوئی اذان دے سکتا تھا، ساری مسجدیں ویران ہو گئی تھی، سب میں گھاس اگائے تھے، سب کے حالات خراب ہو گئے تھے، کسی کی جرأت و ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسجدوں میں جائیں اور عبادت کریں یا اذان دے۔ اگر کوئی شخص اس کی ہمت بھی کرتا تھا تو حکومت اس کو گولی مار کے ختم کر دیتی تھی جگہ پہ۔ اس قدر ظلم اور تشدد کا بازار وہاں گرم کیا گیا اسلام کے خلاف۔ یہ وہیں پر جہاں پر امام بخاری پیدا ہوئے، جنہوں نے بخاری شریف کی تدوین کی، وہ سمرقند اور وہ روس کا وہ ایریا جہاں ہزاروں علماء اتقیاء اور اہل اللہ پیدا ہوئے، وہیں پر قرآن شریف اور عبادت کرنا اور اللہ کا نام لینا اتنا بڑا جرم بن گیا تھا کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی تھی۔ تو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بیان میں بتایا تھا کہ ایک فارن کا آدمی جو روس کا نہیں تھا لیکن وہ مسلمان تھا، وہ اپنے حیت سے، اپنی چال سے، اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے مسلمان لگتا تھا۔ اس نے وہاں گھومنے کے ویزے پر سیر و تفریح کے ویزے پر وہاں گیا تو ایک بوڑھی عورت 80-90 سال کی اس کے قریب آئی۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کسی ٹیلی ویژن میں دیکھا تھا، وہ لوگوں کے پاس تو کوئی پورے روس میں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا کہ پہچانا جا سکے کہ یہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کبھی کسی ٹیلی ویژن میں دیکھا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں یا ان کی شکل دیکھی تھی۔ اس نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ مسلمان۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس قرآن شریف بھی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا جی میرے پاس قرآن شریف بھی ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ، میں اپنے رب کا کلام آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، لکھے ہوئے الفاظ میں نے اپنے رب کا کلام آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! ایسے مشکل حالات اور دور بھی گزرے ہیں وہاں پر۔ ایک اور واقعہ پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس ملک کا ایک انجینئر، پاکستان کا ایک انجینئر وہاں پہ گیا، حکومت نے اس کو کسی کام سے بلایا تھا، اپنے ملکی سطح پر بھی کچھ نہ کچھ کام رہتا ہے تو لوگ بلاتے ہیں۔ جب وہ انجینئر گیا تو صوم و صلات کا پابند تھا، نماز پڑھنے والا تھا اور اچھا تھا، دیندار تھا۔
اس نے اپنے سارے سامان اور کپڑے رکھنے کے بعد جو اس کو روم ملا تھا، اس کے بعد وہ باہر نکلا اور لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی مسجد ہے کیا؟ مجھے مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ سب حیران ہو گئے لوگ، اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کون ہے یار، کوئی پاگل اور دیوانہ ہے کیا ہے یہ مسجد پوچھ رہا ہے، یہاں مسجد کے نام پر لوگوں کو گولی مار دی جاتی۔ اس نے کہا نہیں آپ لوگ ہمیں بتاؤ، میں مسجد ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، میں وہیں نماز پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی حرکت مت کرو کہ دوسرے کے لیے بھی مصیبت بن جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں حکومت کا مہمان ہوں، حکومت روس نے مجھے بلایا ہے، مجھے جو میرا پروٹوکول ہے حکومت کو پورا کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے اس کو اجازت دینا ہے، چاہے میں گھر کے اندر پڑھوں چاہے باہر پڑھنے کے لیے مانگوں، اس کو پڑھنے دینا پڑے گا، نہیں تو میں چلے جاؤں گا تو حکومت پھر بلائے گی اور پھر تو میں آنے والا نہیں ہوں۔ اس نے لوگوں نے کہا یہ بات ہے تو ٹھیک، ہم لوگ دکھایا فلاں جگہ مسجد ہے جاؤ۔ اب گیا تو دیکھا ایک زمانے سے وہاں پر صرف گھاس ہی گھاس اگ رہی تھی اور وہاں کوئی چیز نہیں تھی، نماز پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کچھ جگہوں سے گھاس اجاڑنے کے بعد زمین پلین کی، اس کے بعد پھر وضو کا اہتمام، اس نے وضو کر کے آیا تھا اپنے یہاں سے، پھر وہ وہاں آنے کے بعد بلند مقام پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان سننا تھا کہ پورے محلے اور ایریے کے لوگ دوڑتے ہوئے آ جاتے، یہ کون مسجد میں دیوانہ یا پاگل آ گیا ہے، ہمارے لیے بھی نہ مصیبت کھڑی کر دے یا اپنے لیے تو موت کا سامان لے کر آ گیا ہو۔ اب سب لوگ چاروں طرف سے گھیر لیے، منع کیا بھائی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر۔ اس نے کہا بھائی آپ لوگ اپنا کام کریں، میں جو کر رہا ہوں کرنے دو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے اطمینان سے اذان دی، اس کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ آ گئے، سب کہا کہ ایک ساتھی کہہ رہا بھائی ہمارے یہاں رات کی دعوت ہے، ہمارے یہاں فلاں دن ہے، فلاں ٹائم کی دعوت، ہمارے یہاں فلاں ٹائم کی دعوت ہے۔ وہ لوگوں نے ایک ایسا مسلمان دیکھا جس سے لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگ سوچ رہے تھے ہمارے یہاں مہمان بنے گا، ہر آدمی دعوت دینے کی پیشکش کر رہا ہے، ہر آدمی۔ تو لوگوں نے کہا بھائی میں اتنی دعوت تو نہیں قبول کر سکتا ہوں، ایک آدھ دو دعوت قبول کوئی ایسی دعوت کا اہتمام کر لو میں آ جاؤں تو سارے لوگ وہیں آ جاؤ، اور انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں، آپ لوگ گھبراؤ مت۔ وہ پھر اس کے بعد ایک جگہ طے ہوئی، وہ جگہ جانے کے بعد جب طے ہوئی جگہ تو وہاں دعوت کا اہتمام ہوا۔ دعوت کے اہتمام ہونے کے بعد سب لوگوں نے یہی خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ کے پاس قرآن شریف ہو تو آپ ہمیں دکھائیں، آپ کے پاس اگر قرآن شریف ہے تو آپ ہمیں دکھائیں، ہم نے قرآن شریف دیکھا نہیں آج تک۔ اور اسی ٹائم جب قرآن شریف نکالا تو وہ سوچ رہے تھے کہ جو بچے ہیں مسلمان بچے ہیں تو قرآن شریف پڑھیں، سب قرآن شریف کھولا، انہوں نے کہا پڑھو 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 پڑھو، کوئی بچہ پڑھ ہی نہیں پا رہا قرآن شریف دیکھ کر، سب حیران۔ اب جب کوئی پڑھ نہیں پا رہا ہے تو ان کو بڑا تجسس ہوا یار یہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، پھر پڑھ کر سنایا، جب پڑھ کر سنایا تو سارے کے سارے لوگ پڑھنے لگے، حیران یہ کیا ماجرا ہے۔ کہا ہم لوگوں نے قرآن کے حروف آج تک نہیں دیکھے تھے، ہم لوگوں نے قرآن کے حروف آج تک نہیں دیکھے تھے، بلکہ نابینا لوگ جیسے حفظ کرتے ہیں، استاذ یاد کراتا ہے اور ہم یاد کرتے ہیں، اس طرح ہم لوگوں نے حافظ بنایا اپنے بچوں کو۔ اور ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے جو طریقہ اپناتے تھے وہ یہ ہے کہ جو استاد ہوتا تھا ہم لوگ اپنے بچے کو اس کی خدمت میں لگا دیتے تھے، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے گھر کی ساری مزدوری کرتا تھا، ان کے گھر کا پورا سامان لاتا تھا، ان کے تمام لوازمات پورے کرتا تھا اور وہ بیٹھ کے ان کو قرآن شریف یاد کراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت پوری دنیا میں اپنے طور پہ کرتا ہے، جہاں جیسی ضرورت آتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت اس طرح کرتا ہے۔ آج ہمارے ان بچوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آپ دوسری چیزیں یاد کر کے دکھا دو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مولانا عبد الکریم پاریکھ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں۔ مولانا عبد الکریم پاریکھ صاحب ناگپور کے